فوج شیعہ سنی فساد میں نہ الجھے، الطاف حسین۔ کیا نیکٹا دہشت گردی پر قابو پا سکتا ہے؟ بھارت پسندیدہ ملک، اس تجویز کا کیا ہوا؟ اور شکارپور کے جرگے کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں ناصر بے چغتائی، NBC آن ایئر میں آج پرائم منسٹر نے ایک بہت اہم اجلاس پریزائیڈ کیا۔ یہ صوبائی رابطہ کمیٹی کا اجلاس تھا سلامتی کونسل کے حوالے سے۔ اس اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی اور چاروں چیف سیکرٹریز جہاں موجود تھے۔ اہم سول اور فوجی حکام تھے، آرمی چیف تھے، DG ISI تھے، DG ملٹری آپریشنز تھے، اور اس میں کئی جگہ پر کئی مقامات پر اہم فیصلوں کا اعلان کیا گیا۔ لیکن اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ ہندوستان کو جو اہم تجارتی ساتھی قرار دیا جانا تھا اس کے بارے میں کیا ہوا۔ آج یہ الطاف حسین صاحب نے ایک اور تقریر کی ہے، خاصی اہم تقریر ہے، جس میں انہوں نے فوج کو کچھ مشورے دیے ہیں ملک کے نظام کے بارے میں، اور کچھ دعوتیں دی ہیں اپنے اوپر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے بارے میں۔ ہم انہی بارے میں بات کریں گے، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ہم بات کریں گے سب سے پہلے پرائم منسٹر نے جو ایک اجلاس پریزائیڈ کیا ہے سلامتی کونسل کا، جس میں بات ہوئی ہے کہ نیکٹا کے تحت جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ GID قائم کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہی بات جو پہلے ہم کر چکے تھے کہ ریپڈ ریسپانس فورس قائم کی جائے گی RRF کے نام سے۔ اس کے تحت یہ جو ڈائریکٹوریٹ ہے یہ سول اور ملٹری حلقوں کے درمیان، سورسز کے درمیان اتفاق پیدا کرے گا۔ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے گی اور ساری انٹیلیجنس اس کے پاس آئے گی تاکہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات پر قابو پایا جا سکے، نظر رکھی جا سکے، انہیں کچلا جا سکے۔ اجلاس میں کہا جاتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی پیج کے اوپر تھے۔ یہ لفظ صفحہ میں سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں سب کا موقف تقریباً ایک جیسا تھا، یا سب ایک دوسرے سے متفق نظر آئے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ امور ایسے بھی ہیں جن پر غالباً اتفاق نہیں ہوا ہوگا۔ آگے چل کر میں اس پر بات کروں گا۔ میرے ساتھ اس کی پوری رپورٹنگ جو انہوں نے کی عثمان خان موجود ہیں اسلام آباد میں۔ میں عثمان خان سے پوچھوں گا، عثمان اس لحاظ میں اندر کی کہانی کیا ہے؟ جی ناصر صاحب، اندر کی کہانی بنیادی طور پر وزیر اعظم نے یہ اجلاس بلایا تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی وزارت داخلہ کی جانب سے بنائی گئی اور اس پہ صوبوں کا بھی انپٹ شامل تھا، تو صوبوں کے ساتھ وزرائے اعلیٰ کے ساتھ جب منظوری ہوگی اس کے بعد ایک کنسلٹیشن اور امپلیمنٹیشن کا عمل جو ہے وہ شروع کرنا تھا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر یہ اجلاس بلایا گیا تھا، جس میں جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اور ساتھ ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بھی بریفنگز کا اہتمام کیا گیا۔ آرمی چیف اس میں موجود تھے، DG ISI موجود تھے، DG ملٹری آپریشنز نے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پہ بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے اس انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ بریف کیا وزرائے اعلیٰ کو۔ تو بنیادی طور پر ایک جو دہشت گردی کے خلاف ایک کوشش ہے اور جو جدوجہد کی جا رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے جو کاوشیں ہیں، اس کی طرف اب ایک عملی قدم جو ہے وہ اٹھانا ہے، اور صوبوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اب وہ ریپڈ رسپانس فورس جو ہے وہ فوری طور پر وہ تشکیل دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے لیے فنڈنگ کا کیا ہوگا عثمان، اور اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوگی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ فنڈنگ اس کے لیے کوئی 28 سے 30 ارب روپے جو ہے وہ وزیر داخلہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کے لیے خرچہ جو ہے وہ فنڈز مختص کیا جائے گا، اور وزیر اعظم کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار وہ گزشتہ میٹنگ میں موجود بھی تھے، اور ان کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ بندوبست کریں گے۔ تو بندوبست تو ہو جائے گا، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں پھر چائنا سے جو ہے وہ گاڑیاں منگوائی گئی ہیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ روبوٹ کے ذریعے جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ کام آئے گی۔ آج وہ فوری طور پر ایک ہی گاڑی جو ہے وہ وزیر اعظم نے خود وزرائے اعلیٰ کے ہینڈ اوور کر دی ہیں، اور باقی جو اقدامات ہیں وہ بھی یقینی طور پر سامنے دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت فروٹفل اور کافی اہم میٹنگ جو ہے اس کو قرار دیا جا رہا ہے، جس میں سیاسی قیادت بھی تھی،
عسکری قیادت بھی تھی اور سیم پیج پر بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ایک امن عمل آگے بڑھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا وزیر داخلہ کی جانب سے، اور یہ بھی ان نکات پر بھی غور کیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ امن عمل ناکام ہوتا ہے اور مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو اس کے بعد کیا طریقہ کار اختیار ہوگا، اس کی بھی ایک حکمت عملی جو ہے وہ طے کی گئی ہے۔ اچھا، یہ کیا فری زون، پیس فری زون کی تشکیل کا بات آئی، اس پہ بارے میں کوئی بات ہوئی؟ جی بالکل، یہ معاملہ بھی زیر غور آیا کیونکہ جو طالبان کے رابطہ کار ہیں پروفیسر ابراہیم کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں بھی یہ مطالبہ سامنے آیا۔ آج مولانا سمیع الحق سے جب میڈیا سے گفتگو ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ حکومت کو اب یہ کر لینا چاہیے، کوئی ایک پیس فری زون جو ہے وہ قائم کر دینا چاہیے، لیکن آج اس میٹنگ میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ وزیر داخلہ کی جانب سے جب ملاقات ہوئی تھی طالبان کے رابطہ کاروں سے تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ حکومت نے یہ تجویز کیا تھا کہ بنو ایئرپورٹ یا اس کے جو گرد و نواح کا ایریا وہاں پر کسی جگہ پہ مذاکرات جو ہے وہ سوٹیبل ہو سکتے ہیں، لیکن طالبان کی جانب سے جو اطلاعات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ لدہ اور مکین کے ایریاز جو ہے اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا اور حکومت نے اس کو منظور بھی نہیں کیا، حکومت نے اب تک منظور نہیں کیا اس کو۔ جی بالکل، اس اب مجھے بتائیے گا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ ابھی کہ اب جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ ہندوستان کو ایک بہتر تجارتی شریک کا درجہ دیا جائے گا، یہ تجویز کہاں گئی؟ دیکھیں اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں بھارت کے حوالے سے، تو اس میں تو کوئی ابھی اس میٹنگ میں جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ بنیادی طور پر آج تو سیکیورٹی کے معاملات جو ہے زیر بحث آئے ہیں، لیکن حکومت کے یہ ضرور ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بہتر کیے جائیں اور اسی حوالے سے مختلف جو ایگریمنٹس ہیں وہ بھی تیار کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی آگے بڑھایا جائے گا، اور آج جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی گئی کہ 1998 جو معاہدے کیے گئے تھے موسٹ فیورڈ نیشن کے، تو بھارت جو ہے وہ پاکستان کو قرار دے چکا ہے، تو اس حوالے سے ابھی ورکنگ ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ حتمی طور پر نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ عثمان خان ہمارے کا، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل امجد شعیب صاحب، ممتاز دفاع تجزیہ کار، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب رانا افضل صاحب۔ دونوں کو بہت خوش آمدید۔ جنرل صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی طالبان کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، بات چیت کہاں ہوگی؟ پروفیسر ابراہیم کہتے ہیں، سمیع الحق صاحب کہتے ہیں کہ پیس فری زون قائم کر دی جائیں، حکومت نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، طالبان کے ساتھ گفت و شنید میں دونوں طرف میں کچھ ٹرسٹ کی کمی ہے۔ طالبان لازماً یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر وہ حکومت کے ساتھ کہیں بیٹھتے ہیں تو ان کی گرفتاری نہ عمل میں لائی جائے کہیں، اور حکومت بھی لازماً یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کے نمائندے اگر کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں اور کل ان کو اگر یرغمال بنا لیا جائے تو حکومت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ پرابلمز اور یہ چیزیں رہی ہیں پہلے۔ تو میرے خیال میں وہ ایک ایشو تو موجود ہے، لیکن طالبان کا یہ کہنا کہ ایک پیس فری زون آپ بنا دیں لدہ یا مکین کے علاقے کو خالی کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے لیے شاید قابل قبول نہ ہو، اور مناسب بھی نہیں ہوگا کہ آپ وزیرستان کے اندر کسی ایسے علاقے میں جا کے بیٹھ جائیں جو کہ طالبان کے زیر اثر ہو۔ تو وہاں پہ ابھی ہماری گفت و شنید اس نہج پہ نہیں آئی کہ آپ کوئی علاقہ جو ملٹری کے قبضے میں ہے اس کو خالی کر دیں اور وہاں پہ گفت و شنید کریں، لیکن یہ لازماً میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی تجویز تھی حکومت کی طرف سے کہ بنو کا ہوائی اڈہ جو ہے وہ ایک محفوظ علاقہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اندر ہتھیار لے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اے ایس ایف کا باہر کنٹرول ہے جو کہ سول ایجنسی ہے، اور وہاں پہ اگر بات چیت ہو تو دونوں سائڈز کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ رانا صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ ابھی میں حمزہ شہباز شریف صاحب کا ایک جملہ دیکھ رہا تھا کہ امن مذاکرات سے توقعات تھیں امن قائم ہونے کی، وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں، ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو توقعات تھیں امن ڈائیلاگ سے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے جو لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ شکوک و شبہات تھے اور ان کو امید نہیں تھی کہ یہ اس سنسیئرٹی سے اور اس طرح سے بڑھیں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمفرٹ لیول جو ہے وہ حکومت کی ٹیم نے دیا ہے طالبان کو، اور
جس کے ساتھ وہ لوگ بھی اب اپنی ڈیمانڈز کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ڈائیلاگ ہے اس کے اوپر کانفیڈنس تمام جماعتوں کا پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر نتائج آئیں گے. ظاہر ہے کہ آن اے ٹائم سکیل بیسز ہماری لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے، لیکن سب سے بڑا خوش آئند پہلو اس کا یہ ہے کہ جو ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ اٹیکس نہیں کریں گے، دہشت گردی جو ہے وہ رک جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گزشتہ چند ہفتوں سے اس میں بڑی شدید کمی ہے، اور جو طالبان نے اپنے وعدے جو تھے وہ پورے کیے ہیں، اور اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کانفیڈنس لیول تھوڑا بڑھ گیا ہے. اچھا بتائیے کہ جنرل صاحب کے کانفیڈنس لیول جب بڑھ گیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے کانفیڈنس لیول جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑھ گیا ہے، وہ اس حد تک تو بات درست ہے کہ آپ ابھی تک کسی ایسے نقطہ پہ نہیں آئے جہاں پہ اختلاف رائے ہو اور آپ کا گفت و شنید جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جائے. لیکن در حقیقت گفت و شنید تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. جی اب بھی آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں جہاں پہ کہ تکرار تو ہو رہی ہے نا جنرل صاحب، تکرار تو ہو رہی ہے. وزیر دفاع کے جواب میں شاہد اللہ شاہد بیان دیتے ہیں، مولانا یوسف شاہ بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وزیر دفاع امن مذاکرات کو سبوتاژ کر رہے ہیں. لیکن یہ شرائط نہیں ہے، یہ شرائط نہیں ہے. یہ اگر آپ پروفیسر ابراہیم کی گفتگو سنیں تو انہوں نے یہ کہا کہ طالبان نے یہ تجویز دی ہے کہ ہم اس طرح گفت و شنید شروع کریں، ایک پیس کا کامن ایریا کو سلیکٹ کر لیں، یا انہوں نے کہا کہ جی آپ عورتیں بچے یا اس طرح جو بھی آپ کی قید میں ہیں ان کو رہا کر دیں، تو ایک اچھا خیرسگالی کا پیغام ہوگا. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ لوگ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ تجاویز کی شکل میں یہ پروفیسر ابراہیم لے کے آئے ہیں. بہت بہتر. ابھی مجھے جوائن کیا ہے اس وقت پلوش شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. میں اسے پوچھوں گا کہ پلوش شاہ بتائیے گا کہ وزیر دفاع پر جو ایک جارحانہ بیان آیا ہے طالبان کی طرف سے، وہ مذاکرات کی فضا کو کچھ خراب نہیں کر رہا؟ سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، اگر آپ ریپیٹ کر دیں. آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی بولیے. ہاں، میرا سوال ہی تھا کہ وزیر دفاع پر کچھ الزامات لگائے ہیں طالبان نے کہ وزیر دفاع مذاکرات کو سبوتاژ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. کہ اس ایسے بیانات سے، ایسی تکرار سے ان مذاکرات کا عمل متاثر نہیں ہوگا جن کو امن مذاکرات کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے ناصر بیگ صاحب، ہماری اس معاملے میں امن مذاکرات پہ بہت ریزرویشنز ہیں، اور ہمارا اپنا ایک جو اس پر سوچ ہے وہ اس سوال سے میچ ہی نہیں کرتی کہ امن مذاکرات کامیاب ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ پہلے نان سٹارٹر تھے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں، باقی پینلسٹ بھی نظر رکھتے ہوں گے، جس قسم کے پروپوزلز کہہ لیجئے یا ان کی طرف سے تجاویز یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، پیس فری زون آپ اپنے ملک کی ایک ٹیریٹری کو ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پیس فری زونز کیا ہوتے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے کہ ایک پیس فری زون کنگ نیپال کے بادشاہ نے، کنگ بیریندرا نے 1975 میں یونائیٹڈ نیشنز کو کہا تھا کہ وہ ان کے ملک کو پیس فری زون کر دیں، اور وہ اپنی ایک نان الائنڈ حیثیت رکھنا چاہتے ہیں. یا پھر ایک جرمن فلاسفر تھے جنہوں نے ڈیموکریسیز کے ساتھ پیس فری زونز کو لنک کیا تھا. تو نہ تو طالبان اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز رکھتے ہیں. لہٰذا اپنے ملک کی ٹیریٹری کو جہاں بھی آپ پیس فری زون بنائیں گے، اس فاٹا میں یا کہیں بھی، یا ایون سیٹلڈ ایریاز میں، ادھر ایک الیکشن ضرور ہوا ہوگا، اور اس الیکشن میں کوئی ان کا نمائندہ بھی ہوگا. اور میرے خیال میں لوگوں نے مینڈیٹ اس لیے حکومت کو نہیں دیا کہ وہ اس ٹیریٹری کو سیٹ کر دیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس دن یہ ہو گیا، اس دن ہم پہ انٹرنیشنل دباؤ، اور ہماری جو ایک اس وقت تک دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے بہت غور سے، ہمارے لیے، ہم چونکہ ایک آئی لینڈ میں تو رہتے نہیں ہیں، ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہیں، اور اس طریقے سے اپنی ٹیریٹری کو دے دینا، اور اس ماحول میں اس کو سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد پھر وہ ایک اور تجویز آئے گی کہ آپ اس کو نو مینز لینڈ کر دیں، اس کے بعد پھر شاید کچھ اور تجویز آئے کہ کوئی ایمریٹ بنا دی جائے. لہٰذا there has to be an end to this یہ جو absurdities ہیں. اور اگر کوئی مذاکرات ہونے ہیں تو وہ اسٹیٹ جب تک، جیسے میں نے بہت سی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا، جب تک ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں کرے گی،
تو ان مذاکرات کا کیا مستقبل ہے؟ اور اس قسم کی عجیب و غریب ڈیمانڈز آتی جائیں گی جو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں، کمیونٹی آف نیشنز میں، یا اپنے جو ہمسائے ہیں ان کو ہی آپ ڈیفینڈ نہیں ان کے سامنے کر پائیں گے. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یہ یہاں پیس فری زون بنا دیا جائے، مجھے بتائیے وہاں لوگ بھی رہتے ہوں گے، ان لوگوں کی بھی رائے کوئی اس حلقے کے لوگوں کی جس کو آپ پیس فری زون بنانے جا رہے ہیں، کوئی اس رائے کا بھی کوئی تقدس اور احترام ہے؟ اور یہ کس حیثیت سے آپ ایک ایسے گروپ کو جس کے آگے ابھی تک کالعدم لکھا ہے؟ دیکھیے آپ نے یہ سب کچھ کرنا تھا، سب سے پہلے آپ کو اس گروپ کے آگے سے کالعدم کا نام ہٹا دینا چاہیے. آپ آفیشیل پوزیشن میں کالعدم گروپ کے ساتھ کس طریقے سے آپ ان سے مذاکرات کریں کہ آپ انہیں اسٹیٹ کے برابر لے آئے ہیں. لہٰذا مجھے تو اس مذاکرات کی جو ہے منطق وہ کچھ نظر سمجھ نہیں آ رہی. یہ عجیب قسم کی یہ ڈکشنری سے لے آتے ہیں لفظ اور آپ بولنا شروع کر دیں. آئی ڈونٹ تھنک ایون جو لوگ مولانا سمیع الحق کو پتا ہوگا کہ پیس فری زون کیا ہوگا اور پیس فری زون کی کیا ہسٹری ہے. دونوں حضرات سے، دونوں میں بہت مختلف ان کا اوپینین ہے. اس میں میں واپس آؤں گا، لیکن میں واپس آؤں گا الطاف حسین کے بیان کے ساتھ بھی جنہوں نے بعض اہم امور پر دیا ہے. بریک لوں گا، بریک کے بعد اس گفتگو پر واپسی. ویلکم بیک. جی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے نیکٹا کے بارے میں اور سلامتی کونسل کے اجلاس کے بارے میں، طالبان کے بارے میں، جہاں پر پلوش شاہ خان کے ویوز ہمارے دونوں ایکسپرٹ سے مختلف ہیں فری پیس زون کے بارے میں. اب ایک اور متنازع بات ہے جو آج کل چلی، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس پہ خاصا ڈسکس ہو چکا ہے. وہ ہے پاکستان کے لیے سعودی عرب کا تحفہ، عطیہ یا قرض حسنہ، جو بھی ٹرم اس کو آپ استعمال کر لیں. میں اس کو ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات پرانی بات ہے، 2 روز پہلے کی بات ہے، لیکن آج الطاف حسین نے اس کو مختلف انداز سے لیا ہے، خاص مختلف انداز سے اس پر تنقید کی ہے، اس پر بات کی ہے. فوج کو کئی واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اگر ان کو کوئی حکومت یہ کہے کہیں اور جا کے لڑیں وہ کسی اور ملک میں تو وہ حکم ماننے سے انکار کر دیں. آئیے آپ خود سنیں کہ الطاف حسین نے کیا کہا، پھر میں اپنے ایکسپرٹ سے بات کروں گا. جی رانا صاحب، آپ کا تعلق مسلم لیگ سے، آپ بتائیے گا کہ اس 4-5 جملوں پر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی سٹیبل مائنڈ کے ساتھ یہ بات نہیں کی، اور کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے جو بیانات آتے ہیں وہ ان میں کئی مرتبہ بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات ہوتے ہیں اور اسپیکولیٹو بیانات ہوتے ہیں. دیکھیں آپ، ہمارے جتنے بھی عرب ریاستیں ہیں جن کا نام انہوں نے لیا، ان کے ساتھ ہمارے ایک درینہ تعلقات ہیں. ہم ان حکومتوں کو ریکگنائز کرتے ہیں اور برسہ برس سے ہمارے ان کے ساتھ ملٹری کے اندر ایڈوائزری رول اور ہماری وہاں پہ ایک رول رہا ہے ہمارا. وہ ہم سے مدد مانگتے ہیں، ایڈوائز مانگتے ہیں، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں آپس میں چلتی. لیکن ان چیزوں کے اوپر اسپیکولیشن کرنا اور پھر ایک ایسا غیر آئینی اور غیر قانونی بات کرنا بڑا ہی افسوسناک اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک جماعت کے لیڈر کے منہ سے اس قسم کی بات کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ، اور دوسری بات آپ نے کی کہ سعودی عربیہ نے ہمیں جو امداد دی، اس کے اوپر میں بھی حیران ہوں کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. آپ پچھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں $5.5 ارب کا نہیں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے رانا صاحب، جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو 2 سال تک ہم کو مفت میں تیل بھی ملا تھا. جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ الطاف حسین کا یہ بیان خدشات کا اظہار کرتا ہے. خدشہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو سیریا میں ٹریپ کیا جائے گا، یا پاکستانی اسلحہ سعودی عرب کے راستے، جارڈن کے راستے
सीरिया जाएगा जहां वो बगावत बागियों के लिए के हाथ आ जाएगा। क्या कहेंगे आप? ये किसको खदशा है? कौन ये बंदा इल्जामात लगा रहा है? जी मैं जनरल साहब से बात कर रहा हूँ। जी जनरल साहब। देखिए ये खदशात तो अपनी जगह पे, लेकिन सरताज अजीज साहब ने बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट एक दी है जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो कुछ भी मुज़ाकरात बातचीत हुई या आज उन्होंने कुछ इमदाद की, उसमें उनके मुतालबात शामिल नहीं है, कोई उनकी तरफ से ऐसा मुतालबा नहीं है। और उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान किसी भी गैर मुल्क में, खास तौर पे सीरिया में, अपनी अफवाज नहीं भेजेगा और हथियार भी नहीं दिए जाएंगे, बेचे नहीं जाएंगे। वो खास तौर पे अगर दिए गए तो जो कानून हमारे मुल्क के जैसे हैं उसके मुताबिक उनका पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ और ख्याल रखा जाएगा। यानी हमारे हथियार जिस मुल्क को दिए जाएंगे उसी वो मुल्क इस्तेमाल करेगा, वो आगे किसी और को नहीं दे सकेंगे। अच्छा, अब ये बातें तो मैं इस पे पूरा यकीन भी करता हूं इस वजह से कि हुकूमत बड़ा बरमला ये बात कर रही है, लेकिन खदशात का जहां तक ताल्लुक है वो मौजूद हैं और वो इंतहाई खतरनाक हैं। बात अगर उसका 1% भी कहीं एहतमाल है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात होगी कि वो सीरिया के मामलात में कहीं जाके अपने आप को उलझाए। उसमें हथियार आपने देने हो या फौज भिजवानी हो या किसी ग्रुप को ट्रेन करना हो, तीनों चीजों में हमें इससे मुकम्मल तौर पे अलग थलग रहना चाहिए और हुकूमत को इसके मुज़मिरात, इसके नताइज को पूरी तरह समझ लेना चाहिए। और ये शक व शुबहात हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दूर करे। सरताज अजीज साहब की स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर बात करें और हुकूमत अपने अवाम को पूरी तरह यकीन कराए कि कोई उनका इस किस्म का इरादा नहीं है। अब ये भी कहा गया कि हमारे वजीर आजम ईरान जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो ईरान जाएंगे तो ईरानी हुकूमत को भी पूरी यकीन दहानी करा के आएंगे कि हमारे इरादे ऐसे नहीं हैं। हमारे अपने ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ इंडिपेंडेंट हैं और ईरान के साथ अपने इंडिपेंडेंट हैं और हम एक न्यूट्रल मुल्क की हैसियत से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे देखना चाहते हैं। आप क्या कहेंगी इस पूरी सूरत हाल में? देखिए नासिर बेग साहब, बात असल ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी प्रेस के सामने कि मैं ये बता नहीं सकता किसी भी वजह से कि ये इमदाद कहाँ से आई। ये बात जो है ये मुझे समझ नहीं आती कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आप वजीर खारजा हैं, हुकूमत है, तो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि हम नहीं बताएंगे। ये कह देने से कि हम नहीं बताएंगे, अगर अच्छे मकसद के लिए आई है इमदाद या इमदाद का आना अच्छा है, लेकिन उस पे इतनी बड़ी स्पेकुलेशंस का पहाड़ बन गया चूंकि और उस पे कल और भी मैं राना तनवीर साहब के साथ एक शो पे थी, उन्होंने कहा एक गरीब रिश्तेदार को जैसे इमदाद दे दी जाती है। इस किस्म की डिग्रेडिंग स्टेटमेंट्स अबाउट योर ओन कंट्री। एक इमदाद आई है, आपको उसको खोलने में क्या हर्ज है? और अगर आपको किसी ने कहा है कि उस इमदाद को मख्फी रखें तो फिर आप उसको जब किसी फोरम पे इस तरीके से प्रेस के सामने कहते हैं तो फिर क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि हमें इस किस्म के खदशात का ज़ाहिर खतरा रहता है और हम अपने माजी से सबक भी हासिल करना चाहते हैं बहैसियत कौम, और अब हम ये नहीं चाहते कि एक बहुत बड़ा महाज और यहाँ खुल जाए जो हमारे हाथ से बिल्कुल ही मामला जो है वो निकल जाए। लिहाजा ये समझ नहीं आती कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां अकाउंटेबिलिटी मेन एक हिस्सा होता है उस सिस्टम का, वहां इतनी बड़ी रकम का आना बजाय ये कि आप उससे पॉलिटिकल माइलेज लें या एक बरादर इस्लामी मुल्क ने आपकी मदद की है। और अगर आपको याद होगा नासिर बेग साहब तो बहुत अरसे से कह रहे थे वजीर खारजा हमारे कि हम डॉलर को नीचे लाएंगे। बात यह है कि डॉलर नीचे आया जरूर होगा और अल्लाह करे आए, लेकिन वो कोई परफॉर्मेंस बेस्ड कोई उनकी वजह से तो नहीं आया है। वो तो कोई अंडरलाइंग इकोनॉमी इतनी स्ट्रेंथन नहीं हुई कि आपका रुपया जो है वो जोर पकड़ गया है। ये तो एक आपके पास एक वो खुद जैसे कल डिफेंस प्रोडक्शन के मिनिस्टर कह रहे थे कि हमें एक उन्होंने गरीब रिश्तेदार समझ के ये दी है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जब कोई अच्छे मकसद के लिए पैसा आए भी और उस पे रैप्स रख दिए जाएं, ये गुर्बत रिश्तेदारी क्या कहेंगे? देखिए ये बड़ी गरीब बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक जलजले के बाद वाली सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ के गई है। जितनी मरतबा पाकिस्तान में जलजला आया, सैलाब आया, सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की।
اگر اس معیشت کے زلزلے میں انہوں نے ہماری مدد کر دی تو میں رانا صاحب اس پہ اعتراض نہیں ہے، کی جا رہی ہے رانا صاحب اس پہ بالکل اعتراض نہیں ہے، اس کو چھپانے پہ اعتراض تھا۔ دیکھیں اس کے اوپر بڑا کلیئر کٹ سرفراز عزیز صاحب کا بیان ہے، اس پہ فائنانس منسٹر کا بیان ہے کہ ہمارے ایک ہمسایہ دوست ملک نے ہماری امداد کی ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے جی اب فوج بھیج دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے اسلحہ بھیج دیں گے۔ مطلب خدا کے لیے آپ اگر اپوزیشن جماعتوں نے اگر کوئی ہمیں مشورہ دینا چاہیں کہ آپ کو ایک پیسہ ملا ہے اس کو کسی اچھے طریقے سے خرچ کریں، غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں، پاکستان کی معیشت، اس قسم کی باتیں کریں تو یہ پازیٹیو باتیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ جی غریب مسکین کو دے دیا، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی معیشت پچھلے 8-9 مہینوں میں اسحاق ڈار صاحب نے بڑی محنت کی ہے، ہمارے تمام انڈیکیٹرز امپروو ہو رہے ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے آپ کو میڈیا والوں کو کیبنٹ کے ساتھ بٹھا کے بریفنگ جب دی گئی تو 2 مہینے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ پاکستان کے ریزروز انشاءاللہ $20 ارب ٹچ کر جائیں گے۔ اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ سعودی عربیہ ہمیں امداد دے گا۔ ہم نے اپنا ایک روڈ میپ آپ کو دیا تھا کہ معیشت کے لیے ہم بجلی کے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تاکہ انڈسٹری چلے، اس سے ایکسپورٹس بڑھیں، اور یہ ساری ایک روڈ میپ آپ کو دیا اور اس روڈ میپ پہ عمل ہو رہا ہے۔ ایک ذمہ دار حکومت ہے اور دن رات محنت کر رہی ہے، اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی بریکنگ نیوز ابھی تک کوئی سکینڈل نہیں آیا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہر روز سکینڈل آیا کرتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب، بہت شکریہ جنرل امجد صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا۔ پلوشہ میرے ساتھ رہیں گی، ہم بات کریں گے شکارپور کے اس جرگے کے بارے میں جو ایک خاتون کے بارے میں تھا۔ بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آ کر اس بارے میں بات کروں گا۔ ویلکم بیک جی۔ ہم بعض اوقات بہت روتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوتا ہے وہ بار بار ہوتا ہے، ہم ایک واقعے پہ روتے ہیں، پھر دوسرے واقعے پہ روتے ہیں، اور پھر تیسرے واقعے پہ روتے ہیں۔ اس کا ہم کوئی حل تلاش نہیں کر پاتے۔ کاروکاری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، تشدد، گھر میں تشدد، خواتین پر تشدد، اغوا ان کا ریپ، سب آج کی کہانیاں ہیں، کوئی دور پڑے کی بات نہیں، آج کے دور میں ہو رہا ہے، آج ہوا ہے۔ اور پھر ایسے مسائل ہیں کہ جو انسانیت کے لیے ناسور بن گئے کہ اس خاندان کو ہی دربدر ہونا پڑتا ہے جس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ان برہنہ اخلاقی امراض کا تعلق پورے معاشرے سے ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کا حل کرنا بھی پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، ورنہ ناسور پورے گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹ جائے گا۔ شکارپور، جیکاباد، کشمور، کنکوٹ، جنوبی پنجاب، مختلف علاقوں میں صورتحال ہے، اور پھر ان کے فیصلے جرگے کرتے ہیں، کوئی عدالتیں نہیں ہوتی، اور بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ ان جرگوں میں پولیس والے خود بیٹھتے ہیں اور میں شرکت بھی کرتے ہیں، اپنا ووٹ بھی ڈالتے ہیں، اور بچیوں کو سزائیں بھی دیتے ہیں، ونی کرتے ہیں، کاروکاری کرتے ہیں، شادی کرا دیتے ہیں۔ کشمیر میں ایک واقعہ ہوا ہے، شکارپور کا ایک واقعہ ہوا ہے، اور شکارپور میں جرگہ ہوا۔ جرگے میں قانون کہاں گیا، اخلاقیات کے کہاں گئیں؟ میں پہلے دکھاؤں گا آپ کو ایک رپورٹ اور پھر بات کروں گا کہ شکارپور میں قانون کی کیا حیثیت ہے، اخلاقیات کی کیا حیثیت ہے۔ روپیٹا کی رپورٹ۔ جرگہ ذرائع کے مطابق تقریباً ایک ہفتہ قبل گوٹ آباد مہر سے 2 لڑکیاں شہناز مہر اور ریما مہر پسند کی شادی کرنے کے لیے جاگیرانی برادری کے 2 لڑکوں فاروق احمد اور عبدالشکور کے ساتھ گھر سے نکلی تھیں۔ لڑکیوں کے ورثاء نے لڑکیوں کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کرایا تھا، تاہم لڑکیوں کے ورثاء نے قبائلی اثر و رسوخ استعمال کر کے لڑکیوں کو واپس کرایا اور کاری قرار دے کر قتل کر دیا۔ بعد ازاں دونوں قبائل میں کشیدگی بڑھ گئی، جس کے خاتمے کے لیے مسلم لیگ فنکشنل سے تعلق رکھنے والے وزیر آباد کے MNA غوث بخش مہر کی سربراہی میں جرگہ منعقد کیا گیا، جس کے فیصلے کے مطابق دونوں لڑکوں کو کارو قرار دے دیا اور 24 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا، جس میں 4 لاکھ روپے فی کس کارو کے الزام سے نجات پانے اور 8 لاکھ روپے فی کس لڑکیوں کو اغوا کرنے کا جرمانہ شامل ہے، جبکہ پولیس کے لیے اغوا کا مقدمہ ختم کرنے اور دیگر اخراجات کے نام پر 4 لاکھ روپے مقرر کیا گیا۔ اس سلسلے میں SSP الطاف لغاری اپنا موقف دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ مہر ہاؤس کے ترجمان محبوب مہر کا کہنا ہے کہ مہر ہاؤس پر اس قسم کا کوئی جرگہ نہیں ہوا۔ DIG لاڑکانہ خادم حسین رن نے واقعے کی خبر اب تک نیوز پر بریک ہونے کے بعد نوٹس لیا اور ESP سٹی شکارپور کامران نواز کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم مقرر کر دی۔ پروگرام NBC آن ایئر کے لیے کرشن روپیتا، شکارپور اب تک۔
یہ رپورٹ دیکھیے آپ نے پرویشہ خان. میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کس طرح کا معاشرہ اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں. ناصر بیگ صاحب، دنیا جو ہے وہ شاید مریخ پہ کالونیز بنا رہی ہے اور ہم لوگوں کو مرضی کی شادی کرنے پہ قتل کر رہے ہیں. یہ تو چلیں ایک افسوسناک پہلو ہے معاشرے کا، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ وہ ایم این ایز جو اس میں خود بذات خود شامل ہوتے ہیں اس طرح کی قانون شکنی میں، ان کے لیے پھر کیا سزا ہے؟ مطلب غوث بخش مہر صاحب کے لیے فنکشنلی کیا سزا اب تجویز کرتی ہے؟ یا پھر وہ قوم پرست جماعتیں جو ہر بات پہ بولتی ہیں وہ اس بات پر کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب محترمہ ابھی حیات تھیں تو ایک ہمارے ایم این اے تھے جن کے حوالے سے اس قسم کی ذرا سی خبر چلی تھی، اور اس پر جو ہے وہ محترمہ نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا اور انہیں بعد میں اس بات کی اپنی وضاحت کرنی پڑی. لیکن اگر ہمارے لیجسلیٹرز جو قانون بناتے ہیں وہ قانون شکنی میں خود اور اس قسم کی ہیومن رائٹ ابیوزز، مطلب عام قانون شکنی نہیں، جہاں آپ کے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں وہاں وہ اس کا حصہ بنتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں نہ صرف یہ کہ اس کا نوٹس پرائم منسٹر صاحب کو خود لینا چاہیے کیونکہ وہ قائد ایوان ہے اور اسی ایوان کا ایک حصہ وہ شخصیت ہیں جو اس جرگے کا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں ایسی لیجسلیشن فوراً انیکٹ کرنی چاہیے جہاں کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو وہ جو لیجسلیٹر اس میں اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے یا اس مینڈیٹ کی وجہ سے جو لوگوں نے دیا وہ بیٹھے، وہ فوراً ڈی سیٹ ہو جائے. لہٰذا اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، چاہے یہ سندھ میں ہو یا چاہے پنجاب کے کسی گاؤں میں ہو، کیونکہ ہم اب جو جس قسم کے انٹالرنٹ سوسائٹی بنتی جا رہی ہے اس میں جہاں تک ہمارا ہاتھ پڑے، ہم ظاہر ہے پیس فری زونز اور ان میں تو چونکہ اب ہم اپوزیشن میں ہیں ہم ان کو نہیں روک سکتے اس قسم کی ٹیررزم کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کی انٹالرنس اور اس طرح کی انسانیت سوز واقعات پر نہ صرف حکومت سندھ سے میں ریکویسٹ کروں گی کیونکہ وہاں ہماری اپنی پارٹی کی حکومت ہے، بلکہ قائد ایوان ہونے کی حیثیت سے میاں محمد نواز شریف صاحب پر بھی اس کی ذمہ داری آتی کہ غوث بخش مہر صاحب ان کی اسی ایوان کا حصہ ہیں. لہٰذا میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کے لیے تو کوئی ٹالرنس نہ آپ کو نہ ہمیں نہ کسی حکومت کو دکھانی چاہیے. اور جنہوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ ایسا انسانیت سوز سلوک کیا ہے، میں سمجھتی ہوں جہاں طالبان اتنے لوگوں کو یا دہشت گرد کوئی بھی دن دہاڑے مار جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم دو چار ایسے لوگوں کو بھی چوکوں پر اس طرح کی سزائیں دیں کہ وہ عبرت کا نشان بنے. اور یہی ایک طریقہ ہے جہاں یہ گینگ ریپس اور یہ اس قسم کی وحشیانہ جو ہے یہ رسمیں جو ہیں یہ دم توڑیں گی، ورنہ یہ سب چھوٹتے جائیں گے اور کسی کو ویسے ڈر بھی نہیں ہے اس ملک میں جہاں آپ خراب کرتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ پرویشہ خان ساتھ رہنے کا اور درد بھری داستان میں حصہ لینے کا. میں اس سے پہلے کہ سوال پہ جاؤں ایک خبر بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کی سماعت پھر شروع ہو چکی ہے. پرائم منسٹر پر آج نوٹس سرو ہونا تھا، عدالت نے اس نوٹس کو روک لیا ہے کل تک کے لیے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ نوٹس دیا جائے. اٹارنی جنرل کے کہنے پر مہلت دے دی گئی ہے. وزیر دفاع نے تو باہر کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹ کی راست میں کوئی قیدی نہیں اور اس پر بیان بھی آ چکا ہے ترجمان طالبان کا. میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہم نے جو سوال کیا تھا وہ سعودی عرب کے اس قرض ہستہ کے بارے میں تھا، اس تحفے کے بارے میں تھا، اس عطیے کے بارے میں تھا یا اس قرض کے بارے میں تھا جو لیا گیا ہے کہ کیا سعودی عرب کے $1.5 ارب پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متاثر کر سکتے ہیں. تو جنرل شعیب امجد اور پروشہ کی طرح دیگر لوگوں نے 63% نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، خدشات موجود ہیں. 37% نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، جیسا کہ جناب رانا افضل صاحب نے کہا تھا. رانا صاحب کی طرف سے یہ بات بہت خوش آئند ہے، بہت لوگوں کو مطمئن کرے گی خود مشیر خارجہ کی طرف سے کہ پاکستانی فوج سیریا نہیں جائے گی، وہاں نہیں لڑے گی، اور یہ بھی کہنا کہ جس کو اسلحہ دیا جائے گا وہی استعمال کرے گا، وہی اس کو یوز بھی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لاء کے تحت، انٹرنیشنل لاء کے تحت اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ ضرورت پڑے گا پاکستان کو، جو بھی ملک پاکستان سے اسلحہ لے گا وہ اس کو فراہم کرے گا. پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد رکھے، کسی کے ماتحت نہ کرے اور ان ملکوں کی طرف دیکھے جو اس کی ترقی میں
حصہ لے سکتے ہوں، جو اس کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر سکتے ہوں، جو اس کا ہیوی میکینیکل کمپلیکس تعمیر کر سکتے ہوں، جو بڑی شاہراہیں بنا سکتے ہوں، اور جو لوگوں کے مجموعی معیار زندگی کو بلند کرنے میں پاکستانی نیشن کی اور پاکستانی اسٹیٹ کی مدد کر سکتے ہوں. یہی ایک نجات کا راستہ ہے. اب بات کرتے رہیں گے اس موضوع پر. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. See On Air was brought to you by